بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے اعمال کے قبول ہونے کی شرطیں، کنڈیشنز کیا کیا ہیں، اس تعلق سے بات شروع کیے تھے۔ اس سے پہلے دو اہم ٹاپک پہ بات ہوئی ہے، ایک عقیدے کا معنی اور مفہوم۔ عقیدے کے معنی کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہے، اس تعلق سے ایک کلاس میں بات ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد عقیدے کی اہمیت، امپورٹنس آف عقیدہ، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، دو چیزیں ہم لوگوں نے اس سے پہلے معلوم کیے۔ پھر اس کے بعد اسلامی عقیدے کی ایک بنیاد میں ایک بات ہے کہ انسان کے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کے لیے کنڈیشنز کیا کیا ہیں، یہ بھی عقیدے کی اہمیت کے ضمن میں آتا ہے۔ عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ عقیدہ صحیح ہو تو ہی انسان کا عمل اللہ کے یہاں پر قابل قبول ہوتا ہے، اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو انسان کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اعمال کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اعمال اللہ کے یہاں پر قبول ہو جائیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ کون سے کنڈیشنز ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں، شرطیں ہوتی ہے، اس کے بنیاد پر ہی اس چیز کو پہچانا جاتا ہے، اس کو معلوم کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز اس کے اندر ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ چیز اس کے اندر ہے تو یہ چیز پیور ہے۔ تو اعمال پیور ہونے کے لیے، اعمال نیک ہونے کے لیے، عمل صالح ہونے کے لیے تین کنڈیشنز ضروری ہے۔ جس عمل میں تین کنڈیشنز ہو، تین شرائط ہوں، تو اس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا، اور اگر یہ تین کنڈیشنز نہ ہو تو عمل کو عمل صالح نہیں کہا جائے گا۔ پہلی شرط ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس میں تھوڑا سا معلوم کیے، پھر انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کیے دیتا ہوں۔ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے صحت عقیدہ، عقیدہ صحیح ہو۔ اور عقیدے کے ہم نے دوسرے نام بھی پڑھے ہیں کہ عقیدہ کو ایمان بھی کہا جاتا ہے، توحید بھی کہا جاتا ہے، السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایمان، توحید اور عقیدہ، بلیف، فیتھ صحیح ہونا چاہیے تو ہی اللہ کے پاس اعمال قبول ہوں گے۔ تو نیک اعمال قبول ہونے کی شرطیں تین ہیں۔ نمبر ایک، صحت عقیدہ۔ عقیدے کا دوسرا نام توحید، ایمان۔ ان چیزوں کو ہم ان کے اپوزٹ سے سمجھ سکتے ہیں۔ عربی کا مشہور جملہ ہے، سینٹنس ہے، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔ اپوزٹ سے ہم لوگ چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ صحت عقیدہ اس کے اپوزٹ ہے خراب عقیدہ، غلط عقیدہ۔ صحیح
عقیدہ اس کے اپوزٹ ہے غلط عقیدہ. عقیدہ اگر غلط ہو تو نہیں. توحید کے اپوزٹ ہے شرک. ایمان کے اپوزٹ ہے کفر. جزاک اللہ. عقیدہ صحیح نہ ہو، شرک ہو، کفر ہو، تو اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. غلط عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے، کفر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، توحید ہونا چاہیے، ایمان پایا جانا چاہیے. یہ گویا کہ ڈونٹس ہے اور یہ گویا کہ ڈوٹس ہے. ڈو سے ہی ہے کہ ایک کرنا ہے آپ کو. اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کے لیے یہ چیزیں ہونا ہے، یہ چیزیں پائی جانی چاہیے اور یہ چیزیں نہیں پائی جانی چاہیے. اور کلمہ لا الہ الا اللہ میں یہی بات ہے. سب سے پہلے لا الہ، عبادت کے حقدار کوئی نہیں. شرک کو، کفر کو، غلط عقیدے کو پہلے چھوڑو. یہ نہیں ہونا، ڈونٹ صحیح ہے. الا اللہ، اور ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. یہ توحید، یہی ایمان، یہی صحیح عقیدہ. لا الہ، عبادت کے حقدار کوئی نہیں. عام طور سے اس کا جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں انگلش میں دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، یہ صحیح نہیں ہے. دیر از نو گاڈ worthy to be worshipped، یہ زیادہ صحیح ہے. worthy to be worshipped except اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے حقدار نہیں. تو پہلے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آنی ہے کہ عبادت کے حقدار کوئی نہیں، اور یہ اقرار کرنا ہے اللہ ہے. یہی دو چیزیں ہیں. توحید مطلب اللہ عبادت کے، صرف اکیلا اللہ عبادت کے حقدار ہے. توحید، یہی ایمان، یہی صحیح عقیدہ ہے. یہ نہیں ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ غلط عقیدہ، شرک، کفر. غلط عقیدہ، شرک اور کفر کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. عقیدہ صحیح ہو، توحید و ایمان ہو تو قبول ہوتا ہے. دلیل سورہ الفرقان آیت نمبر 23. اللہ نے قیامت کے تعلق سے بتایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. انسان کے اعمال کو ہم دیکھیں گے. اعمال بہت سارے ہیں لیکن ان اعمال کو ہم ضائع اور برباد کر دیں گے. کیوں؟ ایمان نہیں ہے اس لیے، عقیدہ صحیح نہیں اس لیے. دوسری دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 5. لمبی آیت ہے، صرف آخری ٹکڑا. آیت جب آپ تلاش کریں تو لمبی آیت ہے، شروع کے چھوڑ دینا، صرف آخری سینٹنس. کہاں سے لینا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو آدمی ایمان کا انکار کر دیں، ایمان کے ساتھ کفر کریں علیہ السلام، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے عمل برباد ہو گئے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. یہاں پر اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو کفر کریں، ایمان کے ساتھ کفر کریں، ایمان کا انکار کر دیں، تو وہ گویا کہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا اور اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تیسری دلیل مسند احمد کی روایت ہے، حدیث سے یہ دلیل ہے. مسند احمد حدیث نمبر 24936 24936 24936. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان زمانہ جاہلیت میں مہمان نوازی کرتا تھا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، رشتے ناطے کو جوڑتا تھا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا، اتنے نیک کام کیے کہ آپ نے اس کی تعریف کی۔ فَأَثْنَيْتَ عَلَيْهِ، اے نبی آپ نے اس کی تعریف کر دی، اتنا اچھا کام کیا۔ هَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ، کیا یہ اعمال اس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ نبی نے فرمایا قال لا، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اعمال میں توحید اور ایمان کو شامل نہیں کیا، اس لیے اس کے نیک اعمال اس کو آخرت میں فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ایسے لوگوں کے نیک اعمال کا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی کافر ہے، مشرک ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لوگوں کے ہیلپ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، روزی روٹی میں برکت دے دیتا ہے۔ آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ رحمن الرحیم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اس نے اچھا کام کیا، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں معلوم کیا۔ تیسری بلکہ چوتھی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 338 اور 339۔ اس حدیث کو دیکھیے، میں ترجمہ بول دیتا ہوں، آپ اپنے اعتبار سے جو لینگویج آپ کو ایزی ہو اس میں شارٹ نوٹ لکھ لیجیے، ریفرنس بعد میں دیکھ لیجیے۔ ہو سکتا ہے انگلش کے ساتھ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، نمبرنگ میں تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حکیم بن حزام نے بتایا، اطلاع دیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی اسلام میں آنے کے بعد اب پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں جو نیک اعمال کیے، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب ہم لوگ کافر تھے، مشرک تھے، شرک کرتے تھے، یعنی عقیدہ صحیح نہیں تھا، توحید بھی نہیں تھی، ایمان بھی نہیں تھا، غلط عقیدہ تھا، شرک تھا، کفر تھا، اس وقت ہم نے بہت سارے نیک اعمال کیے۔ کیا کیا نیک اعمال کیے؟ کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ صدقہ و خیرات کیے، غلاموں کو آزاد کیے، صلہ رحمی کیے، رشتے ناتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیے، ان کو جوڑے ہیں۔ اے اللہ کے رسول کیا ہمیں ان اعمال کا ثواب ملے گا؟ صحابی بننے کے بعد اب پوچھ رہے ہیں ان اعمال کا ثواب ہمیں ملے گا؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، جو بھلائی تم نے زمانہ جاہلیت میں کیے ان کا ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے ان نیک اعمال کی بنیاد پر ہی تم کو ہدایت دیا ہے، دنیا میں ان نیک اعمال کا ثواب تھوڑا دے دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں ہدایت دیا۔ اسلمت، تم نے اسلام لایا، علی ما اسلفت من خیر، وہ بھلائی جو تم نے پہلے کیا اس بھلائی کی بنیاد پر تم اسلام لائے ہو، یعنی دنیا میں مل گیا، ختم، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام جب ایمان کے پاس نہیں تھا، کفر اور شرک تھا، اس وقت جو عمل کیے ان کو آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تین چیزیں نہیں ہیں، عقیدہ صحیح نہیں، توحید نہیں، ایمان نہیں۔
ہاں ان کو ہم کو فائدہ پہنچائے گا باقاعدہ. عباس دوسری روایت میں کیونکہ یہ جو فائدے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیز ہمیں فائدہ پہنچائے گی، تو عام طور سے صحابہ کرام کے دماغ میں یہی بات ہوتی تھی کہ یہ آخرت کے لیے ثواب ہے یا نہیں ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں ثواب کا مطلب نماز پڑھتے ہیں ثواب ملے نہیں ملے، تو ثواب آخرت کے فائدے کے لیے ہے. کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھ لیجئے گا. اس پہلی شرط کی آخری دلیل مسند احمد حدیث نمبر 6704 حسن درجے کی حدیث ہے. یہ بہت اہم حدیث ہے، خاص طور سے ایصال ثواب کے لیے. لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، جب تک زندہ رہتے ہیں تو ثواب کی فکر نہیں ہوتی ہے، مرنے کے بعد فکر ہوتی ہے کہ ثواب پہنچانا بیچارے کو. اس سے پہلے کچھ نہیں کیا. ایصال ثواب کے لیے بنیادی طور پر یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے. اس کی کوشش جس میں ہے وہی فائدہ اس کو پہنچے گا. اس کی کوشش جس میں نہیں ہے، یعنی اس نے انٹینشنلی نیت بھی نہیں کیا، یا اس میں کچھ حصہ نہیں ہے، انوالومنٹ نہیں ہے، اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. ایصال ثواب کے تعلق سے بات انشاءاللہ ہماری آئے گی آگے کے درس میں، جب دوسری باتوں میں بات آئے گی. یہاں پر ایک بنیادی شرط یاد رکھیں، اس حدیث میں ہم لوگ معلوم کریں گے کہ جو آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس کی اولاد نیک اعمال کر رہی ہے، تو اس کے اولاد کے نیک اعمال کا ثواب اس میت کو ملنے کے لیے کیا شرط ہے. یہاں دیکھیے حدیث کو. حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عمر بن عاص کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ عمر جو سن آف عاص ہے، ایسا ہے. تو عاص باپ کا نام ہے اور عمر بیٹے کا نام ہے. یہ صحابی ہیں. یہ بعد میں اسلام قبول کیے، باپ نے نہیں کیا. ان کا عاص کا اور ایک بیٹا تھا ہشام، یہ بھی اسلام قبول نہیں کیا. عمر عاص جو باپ ہے، اس نے نظر مانی تھی، منت مانا، نظر مانا کہ میں 100 اونٹ ذبح کروں گا. 100 اونٹ ذبح کروں گا. ذبح وہ لوگ اللہ کے لیے ہی کرتے تھے. 100 اونٹ ذبح کروں گا. ذبح کرنے سے پہلے ہی مر گیا. کون؟ باپ مر گیا. اب باپ جب مر گیا ہے، باپ کے جائیداد کے حصے دار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے قرض بھی اٹھانا، یہ اصول ہے. وہ زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے وہ لوگ. جائیداد میں حصے دار ہے تو قرض میں بھی حصہ لے لو. ابھی 100 اونٹ دونوں بھائی میں تقسیم ہوئے، 50 تو ذبح کرنا، 50 میں کرتا. ایسا باپ کی طرف سے 50 انہوں نے نظر مانی، پورا نہیں کیا. ان کو آرام پہنچانا ہے، ثواب پہنچانا ہے، اس لیے 50 میرے حصے میں، 50 تمہارے حصے میں. یہ جو ہشام تھا، چونکہ اسلام نہیں لایا، اس نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیا. عمر چونکہ اسلام قبول کیے، انہوں نے کوئی کام کرنے سے پہلے نبی سے پوچھا. انہوں نے آ کر نبی سے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، اگر میں 50 اونٹ ذبح کر دوں میرے باپ کو فائدہ ہوگا؟ اب یہ دیکھیے، ہم بھی کرتے ہیں مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے. بیسک کنڈیشن کیا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے اسے فرمایا اما ابوک، اگر تمہارے باپ
فلو کان اقر بالتوحید، اگر توحید کا اقرار کیے ہوتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں توحید کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں آیا ہوا ہے. توحید، اقر بالتوحید. اگر تمہارے باپ، ابوک تمہارے باپ، بہت سمپل عربی ہے یہ، ابوک یور فادر، اگر تمہارے باپ فلو کان اقر، اقرار، اقرار کیے ہوتے کس چیز کا؟ بالتوحید، توحید کا. فصمتا، پھر تم ان کی طرف سے روزہ رکھتے. تصدقت عنہ، ان کی طرف سے تم صدقہ تو خیرات کرتے. نفعہ ذالک، تو ان کو فائدہ ہوتا. کیا مطلب ہے؟ اب تم کرو گے تو ہمارے باپ کو فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ موت سے پہلے توحید کا اقرار نہیں کیا. توحید نہیں تو اس کے اپنے اعمال کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس کی اولاد کے نیک اعمال کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. نیک اعمال ایصال ثواب کے لیے، کسی اور کا ثواب اب حاصل کرنے کے لیے مرنے والا خود توحید پر مرنا، اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح رہنا، یہ بہت اہم ہے. ایمان اور عقیدہ صحیح ہو تو اس کے بعد دعائیں کریں. مرنے والا جو مر گیا ایمان عقیدہ اس کا صحیح نہیں رہا، کتنے بھی صدقہ خیرات کرو، کتنے نیک اعمال کرو، کتنا بھی کچھ کر دو، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اگر ہوتا تو سب سے زیادہ نبی کے والدین کو فائدہ ہونا چاہیے تھا، ہے نہیں؟ نبی کے کتنے اعمال ہیں، اللہ اکبر، کتنا ثواب ہے. ماں باپ کو اولاد کے نیک اعمال کا ثواب ڈائریکٹلی ملتا ہے، اولاد نیت کرے یا نہ کرے. اسی لیے اولاد کو نیک بنائیے. آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا کوئی بھی کام نیک کام کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جتنا ثواب آپ کو ملے گا آپ کے والدین کو بھی ملے گا، آپ نیت کریں یا نہ کریں. شرط یہ ہے کہ آپ کے والدین توحید پر وفات پائے ہو، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. ہم اگر توحید پر وفات پائے، ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو جائے، ہماری اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی ہمیں ثواب ملے گا الحمدللہ. ایصال ثواب کے لیے بہترین ہتھیار آپ کی اولاد ہے. آپ ان کو نیک بنائیے، ہر قدم کے ان کی نیکی کے ساتھ آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتے رہیں. یہ بہترین ایصال ثواب ہے یہ. اور مسلمانوں کی دعا، وہ مسلمان جن کا عقیدہ صحیح ہے، یہ لوگ دعا کریں تو ایک میت کو بہت فائدہ ہوتا ہے. ان کے علاوہ دوسرے سب بیکار ہیں. دوسرا کوئی ثواب قرآن خوانی کر کے جو ہے پہنچا دیے ثواب نہیں ہوتا. اولاد کے ثواب کیوں؟ اس لیے کہ اولاد آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے، اولاد میں آپ کا حصہ ہے، آپ کی کوشش ہے، آپ کی محنت ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جو اس کی کوشش ہو، اور اولاد میں ہماری کوشش ہے، اسی لیے ملے گا. نیک مسلمان جو دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے، چونکہ نیک مسلمان اور جو مومن مسلمان ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہاں تک ہم نے پہلی کنڈیشن کے بارے میں معلوم کر لیے کہ پہلی کنڈیشن اگر ہو تو اللہ کے یہاں پر عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں. اس سلسلے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم نیکسٹ کنڈیشن میں چلے جائیں گے. اگر اولاد قرآن پڑھ کے وہ بخشے ماں باپ کے لیے، بڑوں کے لیے، تو اس کے ثواب زیادہ ہے. قرآن پڑھ کے بخشنا، دیکھیے قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے، ہمیں ویسے کرنا چاہیے جیسے نبی نے صحابہ اکرام کو سکھایا ہے. نبی کی زندگی میں بہت سارے رشتہ دار وفات پا گئے، صحابہ اکرام کی پیریڈ میں ان کے بہت سارے رشتہ دار وفات پا گئے تھے. اس طرح کی کیفیت جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، اس طرح کے کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا، درخواست کرنا. ثواب بخش دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دے دینا. بخشنے کا مطلب ہوا تحفہ دے دینا. عربی میں آپ کہیں گے تو ایصال الثواب، ثواب پہنچانا، یا اہداء الثواب، یا ثواب کا ہدیہ، تحفہ دینا. آپ کو میں یہ چیز کب پہنچا سکتا؟ جب یہ چیز میری ہو، ہے نا. آپ کو میں یہ چیز تحفہ کب دے سکتا؟ جب یہ چیز میری ہو. ثواب کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہم کیسے کسی کو ثواب دے سکتے ہیں بھائی؟ دے سکتے ہیں کیا ثواب؟ پھر ہم جو قرآن پڑھیں ثواب ملا نہیں ملا ہمیں کیا معلوم ہے؟
इसलिए ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। माँ बाप ला इल्म में वफात हो गए, औलाद नेक सालेह है और वो दुआ करे तो वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि जो वफ़ात पा गए उनकी क्या मजबूरी थी, इल्म वो हासिल कर पाए नहीं पाए, उनके दिलो दिमाग में उनका अक़ीदा क्या था, ये आखिरत का मामला है, आलम बरज़ख की चीज़ है, अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसों के लिए अहल इल्म ने कहा है जिनके माँ बाप मुसलमान थे, ला इल्मी में वफ़ात पा गए, हम उनके लिए दुआ करेंगे, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। शेख और एक हदीस सुना है कि किसी की जनाजा अगर 40 से बजे तौहीद परस्त या फिर ईमान पक्के ईमान वाले हो तो उसकी मग़फ़िरत होती है। सही है, सही है, ये भी सही है, सही हदीस है। जिस आदमी के जनाजे में 40 तौहीद परस्त लोग शामिल हो जाए और उनके लिए दुआ करें तो दुआएं कबूल हो जाती, उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। उसके लिए भी शर्त है मरने वाला तौहीद की हालत में मरना, फिर उसके बाद कुछ गुनाहें किए हैं तो इनकी मग़फ़िरत से अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो वो बेसिक कंडीशन है शेख। हाँ, बेसिक है। बेसिक कंडीशन है। उसके लिए मैं आमतौर से मिसाल देता हूँ कि ये अक़ीदा सही होना, तौहीद का पाया जाना, ईमान का सही होना, ये गोया कि आपके सम टैंक है। आपका टैंक है, अब उसमें पानी डालो तो पानी रहेगा। टैंक ही नहीं है आपके घर में, कहाँ पानी डालो तो यहाँ चला जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पानी है पर उसके बाद आप ऊपर टैंक में चढ़ाओ, फिर पूरे नल में पानी आएगा, यही नहीं है तो फ़ायदा नहीं। तो ये बेस है, ये बुनियाद है, तभी फ़ायदा होगा वरना नहीं। अभी अक़ीदे के बारे में मेरे ख्याल में 30% लोगों को मालूम होगा, 70% लोगों को पता ही नहीं अक़ीदे के बारे में। तो मालूम करना है। तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। कौन सा इल्म? अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि मैथ साइंस और इंग्लिश ये सीखे नहीं पूछेगा अल्लाह। अगर आपने अपने बच्चे को नहीं बनाया है नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा अल्लाह ताला ज़रूर कि उनको आपने अक़ीदा सिखाया नहीं सिखाया। क्या इल्म हासिल करना? अक़ीदे के इल्म, पूरे जितने एक्सप्लेनेशन है हदीस के आप देख लीजिए, वही कहते हैं कि वो चीज़ जो वाजिब है उसका जानना ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए, मुसलमान मर्द औरत के लिए वो चीज़ जानना ज़रूरी है जो वाजिब है। वाजिब क्या है? पहला वाजिब अक़ीदे की अहमियत मैंने बता दिया। फर्स्ट वाजिब एक इंसान पर जो आयद होता है वो है अक़ीदा सही करना। फिर सेकंड वाजिब नमाज। मुआज़ बिन जबल को अल्लाह के रसूल ने वही कहा, तुम अहले किताब के पास जा रहे हो, पहला वाजिब उनको सिखाना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर ये मान लेने के बाद नमाज के वाजिबात क्या है, नमाज के तौर तरीका क्या है, हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप है, मालूम करना ज़रूरी है, अल्लाह के पास उज़्र नहीं चलेगा। इसीलिए कब्र में जिनको मालूम नहीं है वो वही कहेंगे, जब पूछा जाएगा मन रब्बुक मा दीनुक मन नबियुक, जब पूछा जाएगा तो उस वक्त जिसको मालूम है जवाब दे देंगे जो अक़ीदा पढ़े हैं। और पूरा अक़ीदा कब्र के 3 सवालात ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। आगे इंशाअल्लाह हम लोग मालूम करेंगे। तो जिसको मालूम नहीं है वो क्या करेगा? हाँ ला अदरी, मुझे मालूम नहीं है। लोग कहते थे, मैं भी ऐसे कहता था। तो वहाँ पर मालूम नहीं के लिए उज़्र पेश करेंगे, वो उज़्र कबूल नहीं होगा। और सबसे अहम पॉइंट में बार बार बताते रहता हूँ, जब पहले वही आई, पहले वही नाजिल हुई, नबी से फरिश्ते ने कहा कि इक़रा, पढ़ो। कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। क्या नबी ने उनका ये एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट किया? नहीं, ज़ोर से पकड़ के दबाया, फिर छोड़ दिया, कहा पढ़ो। नहीं आता पढ़ना भाई। फिर तो मुझे पढ़ना नहीं आता, एक मुसलमान का उज़्र नहीं चल सकता, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। जिसका पहला पैगाम इक़रा है उसको पढ़ना नहीं आता है। अल्लाह अकबर। और नबी जिनको पढ़ना वाकई माने में नहीं आता था, उसके बावजूद उनको छोड़ा नहीं गया। नहीं आता बोलने से नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, ये बात याद रखें। ये नबी के पहले तरीके से हमको ये पैगाम दिया गया। और आज मुसलमान तालीमी मैदान में आदिवासियों से पीछे हो गए। अल्लाह अकबर। जिनका पहला पैगाम इक़रा है, यही हथियार है, उसी के ज़रिए से आगे बढ़ना है। खैर, नेक्स्ट
دوسری کنڈیشن اخلاص. اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، شو آف. اخلاص انگلش میں کیا بولیں گے اخلاص کو؟ پورے خلوص کے ساتھ کوئی کام کرنا، سنسیئرٹی. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، آنیسٹلی بھی بول سکتے ہیں. خیر، تو اللہ کے لیے اس کو للہیت بھی بولتے ہیں، خلوص و للہیت. اللہ کے لیے ہی وہ عمل کرنا. عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کے لیے فرسٹ کنڈیشن کے ساتھ ساتھ، اور یہ پوائنٹ یاد رکھیں، یہ تینوں کنڈیشنز ایٹ اے ٹائم ہونا چاہیے. ان میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے، باقی دو ہے، قابل قبول نہیں ہے. اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ ایک حدیث کی روشنی میں. تیسری کنڈیشن میں آئے گا. تو للہیت اور خلوص، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، فرسٹ کنڈیشن کے بعد سیکنڈ کنڈیشن، اس عمل میں اخلاص ہو، خلوص ہو، للہیت ہو، ورنہ قابل قبول نہیں. ہمارے درس سے ریلیٹڈ پہلا پوائنٹ ہی ہے، پہلی شرط ہے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. دوسرا بھی لکھا دیتا ہوں، بلکہ تیسری کنڈیشن بھی عقیدے سے ریلیٹڈ ہے. پہلے دو کنڈیشن لا الہ الا اللہ سے ہے، اور تیسری کنڈیشن محمد رسول اللہ سے ہے. پورا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے. اس کے لیے پہلی دلیل سورہ النساء، سورہ النساء آیت نمبر 146 146. اللہ نے اس آیت میں منافقین کا پہلے تذکرہ کیا، منافقین کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد کہا الا الذین تابوا. آپ لوگ دیکھیے انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن، الا الذین تابوا. سورہ النساء الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے وہ لوگ، ایکسپٹ دوز ہو ریپینٹ، جو توبہ کیے، واصلحوا، اور وہ صحیح کام کر لیے، اور پھر اس کے بعد واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیے، واخلصوا دینہم للہ، اور وہ اپنے دین یعنی عبادت و بندگی کو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا، اللہ کے لیے خالص کیا. اب لوگوں کے پاس ٹرانسلیشن ہو تو دیکھیے، تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. یہاں پر وہی لفظ ہے اخلصو، اخلاص سے ہی اخلصو دینہم للہ، اللہ کے خاطر اپنے دین کو وہ لوگ خالص کیے. اولئک مع المؤمنین، یہی لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بڑا اجر دے گا. اجر کن کو دے گا؟ مومنوں کو. مومن نہیں ہے تو اجر نہیں ملے گا. اور مومن کے ساتھ ساتھ سیکنڈ کنڈیشن اخلاص بھی ہونا، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ دے گا. دوسری دلیل سورہ الماعون، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. یہاں دیکھیں فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. کیسے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نماز سے غافل ہے، بس آ رہے ہیں فارمولیٹی ادا کرنے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں.
الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو شو آف کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسے نمازی کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. کیوں؟ ریاکاری، شو آف ہے، اخلاص نہیں ہے. جہاں شو آف ہے اخلاص نہیں آ سکتا. پھر اس کے بعد تیسری دلیل مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات. آپ کی انٹینشن جیسی ہے ویسے ہی عمل کا ثواب ملے گا. آپ نے اللہ کے انٹینشن سے کام کیا، اللہ آپ کو ثواب دے گا. آپ نے کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا تو آپ کی نیت ہی غلط ہے، ثواب نہیں ملے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 264. سورہ بقرہ آیت نمبر 264. اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان تو ہے تمہارے پاس، یہ بہت اہم آیت ہے. ایمان ہے، اخلاص نہیں ہے تو بھی فائدہ نہیں. کیسے؟ کہا کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان ہے، پہلی کنڈیشن ہے لا تبطلوا، تم باطل نہ کرو، برباد نہ کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات و خیرات کو، بالمن، احسان جتا کے. صدقہ و خیرات کرنے کے بعد پھر اس آدمی پر احسان جتائے، برباد. والادا، اس کو تکلیف دے کر، برباد. کالذی ينفق مالہ، اس آدمی کی طرح جس نے مال خرچ کیا، جو مال خرچ کرتا ہے ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیا دیا ہے ٹرانسلیشن؟ O you who believe, do not render in vain your sadaqah by reminders of your generosity or by injury, like him who spends his wealth to be seen of men. سین آف مین، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ان کی طرح مت ہو جاؤ، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے. ولا یؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان بھی نہیں، آخرت ایمان نہیں ہے. تو اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر بارش کا پانی گرنے کے بعد سب ایک دم صاف ہو گیا. دھول ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہوا آنے سے پورا کلین ہو گیا. یعنی فائدہ نہیں ہوا اس کو، اس پتھر کو پانی سے فائدہ نہیں ہوا، تو عمل کا فائدہ بھی ان کو نہیں ہوگا. بہترین مثال ہے یہ. آخری بات، بہت مشہور حدیث، صحیح مسلم حدیث نمبر 5032. صحیح مسلم 5032. قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو بلایا جائے گا. 3 لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا. 3 لوگ، ایسے ویسے نہیں، اچھے لوگ. کون کون؟ سب سے پہلے ایک بہترین قرآن پڑھنے والے عالم دین، ایک قاری کو لایا جائے گا. اب قرآن کون پڑھے گا؟ کوئی کافر؟ مسلمان ہے بھائی، وہ مسلمان ہی قرآن پڑھتا ہے، غیر مسلم نہیں پڑھتا. بہترین عالم اور قاری کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا ہے، علم سیکھا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے خاطر نہیں. فائدہ نہیں. ایمان ہے لیکن دوسری کنڈیشن نہیں. ایسے ہی بہترین سخی، داتا، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا، نیت کیا تھی؟ دکھاوا. لوگ بہادر، جو لوگ اس کو سخی اور داتا کہیں. تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کر کے اپنی جان گوا دیا. اب جنگ میں، جہاد میں کون جائے گا؟ غیر مسلم جائے گا، مسلمان ہی. لیکن اس کے اندر بھی اب ایمان تو ہے تبھی جا رہا، ایمان ہے تبھی سخاوت کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، ایمان ہے تبھی قرآن پڑھ رہا ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص نہیں ہے، فائدہ نہیں. تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ دوسری کنڈیشنز ہو گئے. جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. نیک اعمال گناہوں کے
سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دے گا جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے. ایمان ہونا چاہیے. جو شرک کیا ایمان نہیں ہے اس کے, رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. شرک مشرک, شرک کرنے والا ہمیشہ جہنمی. لیکن ایمان صحیح ہے, اعمال میں غلط تھا تو اعمال کی کوتاہی کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. تیسری اور آخری شرط تم کر دیں گے. تو 2 شرطوں کا تعلق لا الہ الا اللہ سے ہے, اللہ سے تعلق رکھنے والی ہے. تیسری شرط محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہے. وہ ہے اتباع رسول. یہ اطاعت بھی بول سکتے ہیں. اتباع اوبیڈینس, فالوئنگ, نبی کو فالو کرنا, نبی کو اوبے کرنا. اس کے اپوزٹ ہے نبی کی مخالفت, ڈس اوبیڈینس. نبی کو فالو نہیں کرنا, ان سے ٹرن اوے ہو جانا, پلٹ جانا. فالو کرنا اس کے اپوزٹ ہے فالو نہیں کرنا, ٹرن ہو جانا. نبی کے طریقے سے جو ہٹ جائے اس کی عبادت, اس کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے. تو یہ شرط یاد رکھیں, جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, دعوت, تبلیغ, یہ سب نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے, نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے. اور یہی مثال دیکھیے, وہب ابن منبہ جو ابو ہریرہ کے شاگرد ہے, انہوں نے ایمان اور عمل صالح کی مثال دیا ایک کی کے ذریعے سے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا, ایک کی ہے, کی سمجھ لیجئے یہ ایمان ہے. اور اس کے جو دندانے ہیں اس کے کچھ یہ ہوتے ہیں, یہ گویا کہ اعمال صالحہ ہے. جنت کے لاک کو کھولنے کے لیے آپ کو کی ضرورت ہے. کی لے کر جائیں گے تو ہی اس کو کھول سکتے ہیں. آپ کے پاس کی ہے, ہو بہو ایسے ہی ہے, لیکن اس میں دندانے نہیں ہے, اعمال نہیں ہے. لاک کھلے گا؟ نہیں کھلے گا. کی میکر کے پاس ہوتا ہے ایک فارمیٹ بنا ہوا پہلے سے, آپ جاتے ہیں تو گھس کے دیکھ کے بنا دیتا ہے تو ہی کھلتا ہے نا. صرف اس کو لا کر آپ کھولنے کی کوشش کریں گے, نہیں کھلے گا. پھر اس کے بعد یہ جو دندانے یہ بھی ہو بہو ویسے ہی ہونا چاہیے. آپ کے پاس جو لاک ہے, ہاں وہ لایا ہے ٹھیک ہے, اس کو بنایا بھی گھس گھس کے, لیکن جیسے اس کا فارمیٹ ہے, اس کے جہاں جیسے دندانے ہیں, جہاں جیسے جتنا لمبا چھوٹا ہونا چاہیے اتنا ہی ہونا. تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو کھلے گا نہیں. ہاں تو یہ اعمال بھی ویسے ہی ہونا جیسے نبی نے کیا. تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے تو لاک نہیں کھلے گا. ایمان بھی ویسے ہی ہونا. آپ کے پاس جو لاک اتنا بڑا ہے اور آپ نے کیا کیا, چھوٹا سا لایا ہے, ہوگا. اب اس میں بنا دے, ہو بہو دانا بنائے. نبی کے طریقے پر عمل تو ہے لیکن ایمان ایسے نہیں ہے. ایمان بھی ویسے ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا ہو. بہترین مثال وہب ابن منبہ نے دی ہے اور یہ اسی میں ہے. نبی کی اطاعت, دلیل اس کے لیے سورہ محمد آیت نمبر 33. بہت کلیئر ہے آیت میں, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان ہے, اخلاص ہے. تیسری اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, اس میں اخلاص ہے. ایمان, اطیعوا اللہ, واطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. پورے کے پورے ہیں. آمنو ایمان لاؤ, اللہ کے لیے اخلاص, اللہ کی اطاعت کرو,
نبی کی اطاعت کرو تو اعمال قبول ہیں، ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، اعمال برباد. ایک دم کلیئر، بہت کلیئر ہے یہ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اعمال کو برباد نہ کرو. یعنی رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اعمال برباد ہو جائیں گے. لاسٹ دلیل صحیح بخاری اور مسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور یہ جو نمبرنگ ہے یہ صحیح بخاری کی ہے 5063 بخاری کی ہے. بس یہ آخری بات ہوگی. مشہور حدیث، 3 صحابہ اکرام نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے. بہت اہم حدیث ہے یہ، اور آج مسلمانوں کے اعمال دیکھیں اور اس حدیث کو سامنے رکھیں، پورا مسئلہ حل ہو جائے گا. 3 صحابہ اکرام، آنے والے کون؟ صحابہ اکرام. صحابہ اکرام کی ایمان کے بارے میں شک کریں گے تو ہم آپ کی ایمان کے بارے میں شک کریں گے. جو صحابہ کے ایمان کے بارے میں شک کرے وہ خود بے ایمان ہو جائے گا. صحابہ کے اخلاص کے بارے میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. پہلی شرط 100% ہے، دوسری کنڈیشن 100% ہے، تیسری کنڈیشن میں دیکھیے تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئے. تینوں صحابہ اکرام آئے. کیوں آئے؟ نبی کی عبادت کا طریقہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کیسے عبادت کرتے ہیں ذرا بتاؤ، کیونکہ گھر کے حالت کا علم ہمیں نہیں ہوتا. انہوں نے آ کر آپ کی بیوی سے پوچھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول ایسے ایسے عبادت کرتے تھے. نبی کی عبادت کا حال دیکھ کر ان لوگوں نے، حدیث کا لفظ ہے کأنہم تقالوہا، انہوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا. ارے نبی جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے، ہم تو گنہگار ہیں. یہ جو، اور شیطان کیسے وسوسہ دیتا دیکھیے. شیطان کبھی انسان کو اچھے راستے سے بھی گمراہ کرتا ہے، برے راستے سے بھی گمراہ کرتا ہے، نیک اعمال کے ذریعے سے بھی گمراہ کرتا ہے. کبھی ہاں عبادت کر، یہ اچھا ہے، یہ ہے، اور کر کے نبی کے طریقے سے ہٹا دیتا ہے، بدعت ہو جاتی ہے. کبھی کوتاہی میں مبتلا کر کے، وہ بھی غلط ہے. تو ان لوگوں نے، تینوں نے اس وقت ارادہ کر لیا. ایک نے کہا میں ابھی ارادہ کرتا ہوں، آج سے میں ہمیشہ رات میں جاگ کر پوری رات عبادت کروں گا، رات میں کبھی نہیں سوؤں گا. دوسرے نے کہا میں پورا دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دوں گا. ان لوگوں نے غلط کام کا ارادہ کیا تھا، اچھے کام کا ارادہ کیا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنا بدعت ہو سکتا ہے کیا، دعا کرنا بدعت ہے کیا، درود پڑھنا بدعت ہے کیا. ہاں، نیک اعمال نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو ہی بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، یہ لوگ ارادہ کر کے چلے گئے. نبی واپس آنے کے بعد صحابہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، بس چلے گئے وہ لوگ. نبی گھر واپس آنے کے بعد عائشہ نے ان کو بتایا 3 لوگ آئے تھے، ایسا ایسا ہوا. نبی نے کہا اچھا ایسا انہوں نے ارادہ کیا، فوراً نکلے. عقیدے کے منہج کی بات ہے، کیونکہ اعمال برباد ہو جائیں گے، شیطان مسلیٹ کر رہا ہے. فوراً آپ نے تمام صحابہ اکرام کو بلایا، ان تینوں کو ہی نہیں، تمام کو بلایا. بلانے کے بعد آپ نے اسپیچ شروع کیا، تقریر شروع کی، اور کہا کہ دیکھو تم میں سے بعض لوگوں نے ایسے ایسا ارادہ کیا، نام نہیں لیا، بعض لوگوں نے ایسے ایسا کیا، مجھے سننے میں آیا. یاد رکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. اور میرا طریقہ کیا ہے، میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں اللہ کے لیے کام بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کیا ہوں. یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری پٹری ہے.
یہ طریقہ میرا ہے, جو میرے اس طریقے پر چلیں گے وہ صحیح ہے. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو عام طور سے ہم نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں, من رغب عن سنتی فلیس منی, ہم نے صرف نکاح کو ہی سنت سمجھ لیا ہے, ہاں وہیں پر سنتے ہیں اور دونوں حدیث کو گڑبڑ کر دیتے ہیں, اس میں نکاح کا تذکرہ نہیں ہے. ایک دوسری روایت میں ہے النکاح من سنتی, وہ ایک الگ حدیث ہے. فمن رغب عن سنتی یہاں ہے جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا, whoever turns away from my sunnah, جو میرے سنت سے ٹرن ہو گیا, فلیس منی, تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے, اس کا تعلق مجھ سے کچھ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو نبی نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ کہا یہاں پر کہ میرے طریقے کے مطابق چلنا. اور وہی مثال میں نے جو لاک میں دیا, جو آپ کی کیلی ہے, تو لاک میں باقاعدہ اس کے جو گرپس ہے وہ ہوبا ہونا چاہیے, تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو لاک نہیں کھلے گا. تو یہ اعمال کی مثال ہے, جو اس کی گرپس ہے, اس کے جو دندانے ہیں, وہ نبی کے دندانے سے ملنا, نبی کی جو کی ہے. اور ایمان بھی اس کے جو فارمیٹ ہے وہ بھی نبی کی ایمان سے, صحابہ اکرام کی ایمان سے میل کھانا چاہیے. اب یہاں پر غور کرنے کے بعد دیکھیے, صحابہ اکرام کے پاس ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا, اخلاص تھا, نبی کا طریقہ نہیں ہے, قابل قبول نہیں. آج ہم لوگ جو کام کرتے ہیں, کیا ہماری نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہے؟ ہمارا روزہ, ہمارا حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, دعوت و تبلیغ, ہمارے قرآن حدیث سمجھنے کا طریقہ, ہم جو کام کر رہے ہیں, ہمارے بزنس, کاروبار, علم, سب یہ نبی کے طریقے پر ہے تو ہی قابل قبول ہے. ورنہ ایمان ہے آپ کے پاس, اخلاص ہے, مانتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخری بات, یہ تینوں کنڈیشنز ایٹ اے ٹائم ہونا چاہیے. کسی کے پاس صرف ایمان ہے, اخلاص ہے, اتباع رسول نہیں ہے, فائدہ نہیں. کسی کے پاس ایمان نہیں ہے, اخلاص ہے, اتباع رسول بھی ہے, ایمان نہیں ہے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. کسی کے پاس اخلاص ہے, ایمان نہیں ہے اور اتباع رسول نہیں ہے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تینوں کنڈیشنز ایٹ اے ٹائم ہونا چاہیے تو ہی دوسرے کنڈیشن کا فائدہ ہوگا اور نہیں ہوگا. اور ان تینوں کنڈیشنز کو اللہ نے ایک آیت میں بیان کیا ہے, وہ ہے سورہ کہف کی آخری آیت, سورہ کہف کی لاسٹ آیت, سورۃ الکہف, قاف نہیں کہف, تو جمعہ کے دن جو پڑھنا چاہیے. آخری آیت, آیت نمبر 110. کیا ہے اس میں؟ فمن کان یرجو, وہاں سے دیکھنا, فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. رب کے پاس ملاقات کرنا چاہتے ہو, اور رب کا دیدار کہاں ہوگا؟ جنت میں. اللہ کو حقیقی معنی میں جنت میں جب دیکھیں گے جنتی لوگ, سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو رب سے ملاقات کی امید جس کو ہو, کیا کرنا ہے؟ اب وہ کرنا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے. یہاں کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے, رب کا دیدار کرنا ہے, رب کے پاس ملاقات بہترین طریقے سے کرنا ہے. تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں. اور نیک عمل کیا ہے؟ جس میں یہ تین کنڈیشنز ہو تو ہی عمل نیک ہے. جو نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص اور للہیت ہو. ولا یشرک, اور وہ شرک نہ کرے, بعبادتی ربہ, اپنے رب کی عبادت میں احاطہ کسی کو, شرک نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ہونا ہے؟ توحید. توحید کے ساتھ نیک عمل کرو, توحید کے ساتھ نیک عمل کرو. تو نیک عمل کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں اخلاص ہو اور نبی کے طریقے پر ہو. تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا میں دو کنڈیشنز ہیں, نبی کا طریقہ اور اخلاص, وہی عمل نیک عمل ہے. اور فرسٹ کنڈیشن لاسٹ آیت سینٹنس میں ہے, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کسی کو کچھ پوچھنا تھا پوچھ سکتے ہیں. تینوں کنڈیشنز ہم نے معلوم کر لیے کہ عبادت